میت کے لیے قرآن خوانی اور کھانا کھلانے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ کسی کے انتقال کے بعد قرآن خوانی کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، جیسے عام طور پر بمبئی میں رواج ہے کہ کھانا کھلایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، تو یہ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان کے انتقال پر میت کے متعلقین سے تعزیت کرنا، یعنی ان کو تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا سنت سے ثابت ہے۔ تعزیت کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ میت کی تدفین سے پہلے یا اگر موقع نہ ملے تو میت کے دفن کرنے کے بعد میت کے گھر والوں کے ہاں جا کر ان کو تسلی دے، ان کی دل جوئی کرے، صبر کی تلقین کرے اور ان کے میت کے حق میں دعائیہ جملہ کہے۔ تعزیت کے الفاظ اور مضمون متعین نہیں ہے، جو بھی اس سے ہو سکے یہ صبر کی تلقین کرے اور تسلی کے جو بھی الفاظ اس سے ہو سکے وہ کہنا چاہیے، جو اس کے لیے مناسب موضوع اور بہترین جملہ ہو۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کہے جاتے ہیں، یا اللہ یا اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک وغفر لمیتک۔ اس طریقے کے مختلف الفاظات جو ہے ہوتے ہیں، تو ہر کسی کو مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی تعزیت کا اختیار دیا گیا۔ وہ اپنے الفاظ میں، عربی نہیں آتی، اردو میں جہاں تک ہو سکے جس طریقے سے کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں ایصال ثواب بھی مستحب ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ جو شخص جس وقت جس دن چاہے کوئی بھی نفل عبادت کر کے اس کا ثواب میت کو بخش سکتا ہے۔ لہذا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے عزیز و اقارب کا نفس قرآن کریم پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن جو عام طور پر ہمارے دیار کے اندر، ہند و پاک کے اندر مروج ہے، وہ یہ کہ مروجہ طریقہ کہ دن متعین کر کے، وقت متعین کر کے، تیجا، چالیسواں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اجتماعی طور پر تعزیت کے لیے جمع ہونا اور اجتماعی قرآن خوانی کرنا جس میں میت کے ہاں کھانا پینے کا التزام ہو اور لوگوں کو باقاعدہ دعوت دے کر جمع کرنا، نہ آنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور ان سب باتوں کو باعث ثواب اور شریعت کا حصہ سمجھنا، اسی کو بدعت قرار دیا گیا ہے اور ناجائز و ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ایک مزید خرابی اس کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والے کو اہل میت کے ہاں ضیافت و دعوت بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ دعوت کا کھانا تو خوشی کے موقع پر مشروع ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ اسی لیے فقہاء نے تعزیت کے موقع پر کھانے کی دعوت کو مکروہ اور بدعت مستقبیحہ قرار دیا ہے، یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ چنانچہ علامہ شامی فتاوی شام کے اندر نقل کرتے ہیں قولہ وباتخاذ الطعام لهم قال فی الفتح ویستحب لجیران اہل المیت والاقرباء۔ اس طریقے کی عبادت جو ہے کافی تفصیل سے نقل کی ہے علامہ شامی نے فتاوی شام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 پر اس کو نقل کیا ہے، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے علامہ یوسف بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 14401020108 یہ جو ہے فتویٰ نمبر علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کا چھپا ہوا ہے، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے، اس ویڈیو کا عنوان ہے میت کے لیے قرآن خوانی اور کھانا کھلانے کا حکم۔